واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 صفات ایسی ہیں جو دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، یعنی جس کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں، اگر دنیا کی کوئی اور نعمت اس کو نہ بھی ملی تب بھی یہ اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا جہان کی چیزوں سے افضل فرمایا، دنیا جہان کی نعمتوں سے افضل فرمایا کہ اگر وہ کسی کے اندر آ جائیں، وہ 4 صفات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا کی نعمتوں سے اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ 4 صفات بہت ہی شاندار ہیں۔ سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفظ امانت، یعنی کسی بندے کے اندر امانت داری والا وصف پیدا ہو جانا، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری چیز وصدق حدیث، بات کی سچائی کا پیدا ہو جانا، جو بولے وہ سچ کہے۔ تیسری چیز عفت فی طعمۃ، یعنی جو لقمہ کھائے اس کا پاک دامن ہونا، اس کا حلال ہونا، ہر لقمے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، میں یہ کھا رہا ہوں میرے حق میں کیا حلال ہے یا حرام ہے، تو لقمے کا پاک ہو جانا۔ ایک تو بات کی سچائی ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، امانت دار ہو، اور ہر بات میں سچا ہو۔ اسی طرح جو کھا رہا ہے وہ پاکیزہ ہو، تو یہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے دنیا جہان کی تمام نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ اور آج ہم نے جس پہ بات کرنی ہے وہ پہلی بات ہے، انشاءاللہ یہ حدیث چلے گی، مکمل 4 چیزوں پر بات ہوگی۔ آج سب سے پہلی بات حفظ امانت، یعنی امانت کی حفاظت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان فرمائی ہے جو ایمان والوں کے اندر ہونا لازم ہے۔ اگر یہ صفت ایمان والوں کے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس صفت کی۔ انبیاء علیہ السلام اس صفت کے ساتھ متصف ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے کیا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے درمیان، لوگوں کے درمیان، کہ ہر بندہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا۔ صادق اور امین آپ کا لقب پڑ گیا تھا، یعنی جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، یہ مشرک لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ آپ بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر ظلم و ستم سے تنگ آ کر مجبور ہو کر مکہ کو چھوڑیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ کے نبی ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ پر آخری نظر پڑی اور بیت اللہ کو خطاب کیا کہ اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن اے بیت اللہ ایک مسلمان کی عزت مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی خاطر میں آج تجھے الوداع کہہ کے جا رہا ہوں۔ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کے وقت غار کی طرف گئے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کام سپرد کیا، فرمایا کہ علی آج میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھ کر کافروں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے بھی تو بھی مدینہ آ جانا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امانت دار تھے۔ مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے،
پھر بھی اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھ دے کہ ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں یہ امانت داری کی صفت نہیں ہے وہ بندہ ایمان سے خالی ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو بالکل انتہا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں ہر قسم کا گناہ پیدا ہو سکتا ہے، ہر قسم کی برائی آ سکتی ہے، لیکن دو باتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا۔ اب دیکھیں کتنے اعتماد سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم ذرا گہری نظر کریں، اپنا ہی گریبان جان کے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی تو بعد کی بات ہے، سب سے زیادہ یہی دو چیزیں ہمارے اندر نظر آتی، امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا۔ اور ایسا بھی ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، امانت میں خیانت کو ہم سمجھتے نہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم امانت کس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی پیسے ہمارے پاس رکھے، کوئی چیز ہمارے پاس رکھی، ہم نے اس کو صندوقچی میں بند کر دیا، تالا لگا دیا، جب وہ مطالبہ کرتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے امانت دار ہیں۔ اور اگر ہم اس میں خیانت کر لیں، اس کو موقع پر نہ دیں یا اس کو خود یوز کر لیں چیز کو، تو ہم معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ خیانت کی ہے۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے امانت میں خیانت کا، لیکن یاد رکھیں یہ صرف اتنا ہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی ایک صفت قرار دیا، فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اس کو امانت سپرد کر دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت قرار دیا۔ اور یاد رکھیں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کس طرح اس مفہوم کو واضح فرمائے۔ اسی لیے نہیں فرما دیا کہ یہ 4 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں گویا کہ اس کو دنیا جہان کی سب نعمتیں مل چکی ہیں، اگر کوئی نعمت نہ بھی ملی ہو تب بھی اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اب دیکھیں ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے اس اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم نے حضرت انسان پر پیش کیا، یہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کو اٹھا لیا، اور فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے انسان، کہ کتنے بڑی بڑی مخلوق، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے اگر ہم پہاڑوں پر ڈال دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کو اٹھا نہ سکتے، لیکن حضرت انسان کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے ہر انسان جن کی روح کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا عالم ارواح میں، وہاں اللہ رب العزت فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب انسانوں نے یک زبان ہو کر کہا، وہاں اللہ رب العزت نے سب سے یہ اقرار لیا، سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کیا وہاں عہد تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک زندگی عطا کروں گا اور تمہیں ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کروں گا، اور پھر میرا ایک ہی مطالبہ ہوگا، میری ہر نعمت کو میرے حکم کے مطابق تم نے خرچ کرنا ہے، ہر نعمت کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، میرے اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کو پہاڑوں نے ٹھکرا دیا، آسمان و زمین نے ٹھکرا دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا، لیکن انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے
کہ یا اللہ میں یہ کام کروں گا، تو جو مجھے زندگی عطا کرے گا، جو مجھے نعمتیں دے گا، میں ان کو صحیح استعمال کروں گا۔ اب یہ وعدہ کر چکا ہے، لیکن انسان دنیا میں آیا سب کچھ بھول چکا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہوں، اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ نے یہ نعمت، ایمان کی نعمت مجھے دی ہے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزار دیں۔ یاد رکھیں یہ ساری کی ساری زندگی یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہمارا دل و دماغ، ہمارا پورا وجود، ہمارے اوقات، سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے ان کو صحیح استعمال کیا تب تو ہم نے امانت کے ساتھ وفاداری کی، اس کی حفاظت کی۔ اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کر لیا تو یاد رکھیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو ہم نے اتنا یہ وسیع مفہوم ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، چاہے دنیا میں برباد ہو جائے یا آخرت میں برباد ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اگر نعمت کا صحیح استعمال ہوا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نعمت کا ہم نے غلط استعمال کر لیا تو یاد رکھیں پھر آخرت میں ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں محروم کریں گے۔ روایات میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت جب حساب و کتاب کے لیے سب لوگوں کو بھیجیں گے، سامنے بلائیں گے، پھر وہاں سوال کریں گے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تم نے ان کا استعمال کیسے کیا؟ میں نے تجھے آنکھ کی نعمت دی تھی، حق تو یہ تھا اس آنکھ کے ذریعے اللہ والوں کا دیدار کرتا، اس آنکھ کے ذریعے قرآن کا دیدار کرتا، اس آنکھ کے ذریعے حدیث مبارکہ کو پڑھتا، اس کا صحیح استعمال کرتا، اس سے صحیح راستہ دیکھتا اس آنکھ کے ذریعے۔ لیکن اے انسان تو نے کیا کیا؟ اس انسان کو غیر محرم پر ڈالا، اس آنکھ سے تو نے وہ ناجائز کام لیے جن سے تجھے منع کیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس میری نعمت کو مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے۔ آج انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم سے گرم سلائیاں لی جائیں، راڈ لیے جائیں اور اس کی آنکھوں میں مارے جائیں، اس کی بینائی کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ جو انسان دنیا میں اس آنکھ کی نعمت کو غلط استعمال کرتا ہے، کل اللہ رب العزت اس کو اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے، یہ اپنے محبوب کا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت حسرت اور افسوس اتنا ہوگا اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے دنیا میں، ہم اس کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ سارے اسباب پاس ہوں گے لیکن پھر بھی دل بے چین بے قرار ہوگا، اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور کل قیامت کا جب دن ہوگا ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، یہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو ہماری نعمتوں سے اندھا بنا رہا، آج ہم نے تیری آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا، اندھا کر دیا تجھے۔ تو آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم آج دنیا میں اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یاد رکھیں یہ امانت کی حفاظت ہے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کے غلط استعمال کو قرآن نے خیانت سے تعبیر کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے، اور تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اب دیکھیں آنکھوں کو غلط استعمال کرنا، اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا پر لطف ہوگا، اس میں ایسا مزہ ہوگا، آدمی جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا، اللہ کے دیدار میں اس کو ایسا لطف نصیب ہوگا۔ اگر ہم نے اس آنکھ کا استعمال صحیح کیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا دیدار ہمیں وہاں نصیب فرمائیں گے۔ آج جن کی خاطر ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، بن دیکھے جن کو ہم نے تسلیم کیا، بن دیکھے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت خود اپنے حبیب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ کان کی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور حکم کیا ہے؟ اس کان سے صحیح فائدہ اٹھانا، صحیح استعمال کرنا، یہ یوز کے لیے استعمال کی یہ نعمت دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کو صحیح استعمال کرنا، کہیں مس یوز نہ کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے۔
اور اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، اس کان کے ذریعے اللہ کا فرمان سنیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے، واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں گے، اچھی بات سنیں گے، بری بات سے اس کان کو روک کر رکھیں گے، اس سے جھوٹ نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، کسی کی بدخوئی نہیں سنیں گے، ایسی باتوں سے اس کو بچا کر رکھیں گے، صحیح استعمال کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت بڑے پروٹوکول سے ہمیں نوازیں گے، جنت میں جائیں گے، کہیں گے تمہیں کان کی نعمت میں نے دی تم نے صحیح استعمال کیا، صحیح سنا، آج پھر انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ان کا کلام سنو، اور کیسا اس وقت لطف ہوگا جنت والوں کو، کیا نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے یا داؤد ارکع المنبر، ممبر پر تشریف فرما ہو اور میرے بندوں کو آج اپنا زبور سناؤ۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی زبان اور ایسا لہجہ دیا تھا، روایات میں آتا ہے کہ پرندے بھی مسحور ہو جاتے تھے، ساری کائنات کا نظم رک جاتا اور مگن ہو جاتا آواز سننے میں، ایسا ان کو مزہ آتا۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارکع المنبر، آؤ آج جنتیوں کو اپنا کلام سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام سنائیں گے، جن کانوں نے غلط نہیں سنا وہاں وہ اللہ اپنے حبیب کا کلام سنیں گے۔ اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال خود پھر آئیں گے سامنے اور کہیں گے تم نے میری نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، آج تمہارا رب خود تمہیں سنائے گا۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہوگا، جنتیوں کو ہر قسم کی نعمت بھول جائیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، ہم نے اس کو صحیح استعمال نہ کیا، تو یاد رکھیں قیامت والے دن اللہ رب العزت کیا کریں گے۔ اگر اس سے ہم نے میوزک سنا، گانے سنے، بیہودگی کی باتیں سنی، جھوٹ سنا، غیبت سنی، تو یاد رکھیں قیامت والے دن آپ جانتے ہیں ہر ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے۔ اگر ہم صحیح استعمال کریں گے اس کا رد عمل صحیح ہمیں ملے گا، اگر غلط استعمال کریں گے تو رد عمل بھی غلط ہی ہمیں ملے گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت حکم دیں گے فرشتوں کو سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے اور اس کو اندھا بہرا کر دیا جائے گا، اس کی زبان بھی بند کر دی جائے گی، کیوں؟ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، اس نے نعمتوں میں خیانت کی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم حفاظت کریں گے اس نعمت کی تو اللہ رب العزت نوازیں گے، اگر خیانت ہوگی تو یاد رکھیں پھر آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ جانوروں کا کام کیا، کوئی اس کو حلال حرام کی ان کو تمیز نہیں ہوتی، نفع نقصان کی تمیز نہیں ہوتی، بس ایسے ہی صبح ہو گئی شام ہو گئی دن گزر گیا، کھا لیا پی لیا جو موج مستی وہ کر لی، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ ایک انسان جس نے اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے، جس نے اقرار کیا ہے، ان کو اپنا محبوب تسلیم کیا ہے، رب کو رب مانا ہے، وہ ایسے زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا قدم کہیں خلاف شرع تو نہیں جا رہا، میرا قدم کہیں میرے دین کے راستے سے ہٹ تو نہیں رہا، ہزار مرتبہ سوچتا ہے، کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے ہزار مرتبہ سوچتا ہے کہ میری زبان سے کہیں غلط لفظ تو نہیں نکل رہے، کیا شریعت کے مطابق میں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا۔ اسی طرح سنتا ہے تو ہزار مرتبہ سوچتا ہے یار کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے، جب راستے سے گزرتے کہیں سے میوزک کی آواز بھی آتی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہ کہیں یہ میوزک کی حرام آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، اتنی زیادہ احتیاط۔ تو ایک مرد مومن، ایک مسلمان، وہ سامنے شریعت کو رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہے وہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں آج اگر ہم اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق یہ چند لمحے چند سانسیں ہماری جو باقی ہیں گزار لیں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے جائیں گے اور ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ ہم نے جن کا تصور بھی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی چیز جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نعمت قرار دی ہے وہ ہے حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس پہ مزید بات ہوگی کہ کیا کیا طریقے ہیں خیانت کے رائج جس معاشرے میں، جن کو ہم خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، شب و روز ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ سب پہ بات ہوگی تاکہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان برکت زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔